the easiest way of learning the web form on YouTube. عزیز طلباء و طالبات، اب ہم دیکھیں گے مثلث کا خارجہ زاویہ اور خارجہ زاویے کے بعید داخلہ زاویے۔ یہاں دیکھیے یہ مثلث پی کیو آر ہے۔ میں نے شعاع کیو آر کو آگے بڑھایا اور اس پر ایک میں نے نقطہ لیا اور اس نقطے کو میں نے نام دیا ایس۔ تو اس طرح سے دیکھیے کہ شعاع آر ایس کی وجہ سے مثلث کے بیرون میں ایک زاویہ بنا، زاویہ پی آر ایس، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مثلث کے بیرون میں بنا ہے، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں مثلث پی کیو آر کا خارجہ زاویہ۔ اس کے لیے یہاں پر آپ کو ایک عمل کرنا ہے، آپ کو مثلث پی کیو آر بنانا ہے اور شعاع کیو آر کو اس طرح سے آگے بڑھائیں کہ کیو آر ٹی ہم خطی نقاط ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک ہی نصف قطر لے کر زاویہ پی کھینچیے، اس کے بعد زاویہ کیو کھینچیے، اور پی اور کیو یہ جو آپ نے تراشے لیے ہیں ان کو کاٹ کر زاویہ پی آر ٹی پر رکھیے اور آپ اپنا مشاہدہ دیکھیے۔ خارجہ زاویہ اور اس کے بعید داخلہ زاویے۔ یہاں دیکھیے مثلث پی کیو آر ہے جس کا خارجہ زاویہ پی آر ایس ہے۔ زاویہ پی کی پیمائش ایکس ہے، کیو کی پیمائش وائی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اتنا ہی تراشا میں نے کاٹ کر ایکس تراشا زاویہ پی آر ایس پر رکھا، ویسے ہی وائی کا جو تراشا ہے یہ بھی پی آر ایس پر رکھا۔ تو مجھے یہاں پر یہ مشاہدہ ملا کہ یہ ایکس اور جامع وائی ان دونوں کا مجموعہ مجھے حاصل ہوتا ہے پی آر ایس، زاویہ پی آر ایس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زاویہ پی آر ایس جو مثلث پی کیو آر کا خارجہ زاویہ ہے، اس کی پیمائش اس کے بعید داخلہ زاویے پی اور کیو ان کے مجموعے کے مساوی ہے۔ مثلث کے خارجہ زاویے کی پیمائش۔ مثلث کے خارجہ زاویے کی پیمائش دونوں بعید داخلہ زاویوں سے بڑی یا زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے مثلث پی کیو آر میں پی کی پیمائش ہے ایکس، کیو کی پیمائش ہے وائی، اور خارجہ زاویہ پی آر ایس کی پیمائش ہے ڈبلیو۔ ہمیں پتا ہے کہ ایکس جمع وائی ان کا مجموعہ ڈبلیو یعنی کہ خارجہ زاویے کے پیمائش کے برابر رہے گا۔ اب کیونکہ خارجہ زاویے کی پیمائش اس کے دونوں بعید داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کے مجموعے کے مساوی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خارجہ زاویے کی پیمائش ہمیشہ اس کے دونوں بعید داخلہ زاویوں سے ہمیشہ زیادہ رہے گی۔ اس لیے یہاں پر ایکس اس کی پیمائش چھوٹی رہیں گی ڈبلیو سے، مطلب خارجہ زاویے سے، اور اسی طرح وائی اس کی پیمائش بھی چھوٹی رہیں گی اس کے خارجہ زاویے ڈبلیو سے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ دھیان میں رکھیے عزیز طلباء کہ خارجہ زاویے کے بعید داخلہ زاویے کون سے رہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو زاویہ پی آر ایس ہے تو یہ خارجہ زاویہ ہے، اور مثلث کا وہ زاویہ جو اس خارجہ زاویے کے ساتھ خطی جوڑی بناتا ہے، اس زاویے کو چھوڑ کر باقی کے مثلث کے جو دو زاویے ہوتے ہیں یہ خارجہ زاویے کے بعید داخلہ زاویے کہلاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء اب یہاں پر ہم ایک مسئلہ دیکھتے ہیں، مثلث کے بعید داخلہ زاویوں کا مسئلہ۔ یہاں پر آپ کو ایک شکل دی ہوئی ہے مثلث پی کیو آر جس میں پی کی پیمائش ایکس، کیو کی پیمائش وائی، زاویہ پی آر کیو کی پیمائش زیڈ اور خارجہ زاویے کی پیمائش ڈبلیو دی گئی ہے، اور ہمیں یہاں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ زاویہ پی کیو آر جمع زاویہ کیو پی آر ان دونوں کا مجموعہ برابر رہے گا زاویہ پی آر ایس کے یعنی خارجہ زاویے کے برابر رہے گا۔ اب ہم مسئلے کو لکھیں گے، دیا ہوا ہے ثابت کرنا ہے اور ثبوت اس صورت میں لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ مثلث کے خارجہ زاویے کی پیمائش اس کے بعید داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کے مجموعے کے مساوی ہوتی ہے۔
اب دیا ہوا کیا ہے؟ یہاں پر دیا ہوا ہے کہ زاویہ پی آر ایس مثلث پی کیو آر کا خارجہ زاویہ ہے۔ ہمیں کیا ثابت کرنا ہے؟ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ زاویہ پی کیو آر جمع زاویہ کیو پی آر یہ برابر رہے گا زاویہ پی آر ایس کے۔ تو اب یہاں پر ہم ثبوت پیش کریں گے۔ اب ثبوت اس طرح سے ہم پیش کریں گے کہ سب سے پہلے میں فرض کرتا ہوں کہ فرض کیا کہ مثلث پی کیو آر میں زاویہ پی کی پیمائش ایکس ہے، کیو کی پیمائش وائی ہے، زاویہ آر کی پیمائش زیڈ ہے اور زاویہ پی آر ایس اس کی پیمائش ڈبلیو ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180 ہوتا ہے، اس لیے x جمع y جمع z ان تینوں کا مجموعہ 180 رہے گا۔ اس کو میں دیتا ہوں بیان نمبر 1۔ اب یہاں پر دیکھیے w جمع z ان دونوں کا مجموعہ بھی 180 رہے گا۔ اس کو میں دیتا ہوں بیان نمبر 2۔ اور کیونکہ یہ خطی جوڑی کے زاویے ہیں۔ اب یہاں پر بیان نمبر 1 اور بیان نمبر 2 میں رائٹ ہینڈ سائیڈ دونوں کی مساوی ہے، اس لیے x جمع y جمع z یہ برابر رہے گا w جمع z کے۔ یہ میں نے حاصل کیا بیان نمبر 1 اور 2 سے۔ اس لیے میں یہاں پر لکھوں گا کہ x جمع y جمع z یہ برابر ہے w جمع z کے۔ اب طرفین میں z ہے، اس لیے طرفین سے z تفریق کرنے پر مجھے حاصل ہوگا x جمع y برابر رہے گا w کے، اور ہمیں یہی ثابت کرنا تھا۔ اور x یعنی کہ زاویہ کیو پی آر، y یعنی کہ زاویہ پی کیو آر، یہ ان کا مجموعہ برابر رہے گا w کے یعنی زاویہ پی آر ایس کے۔ تو اس طرح سے ہم نے ثابت کیا کہ مثلث کے خارجہ زاویے کی پیمائش اس کے بعید داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کے مجموعے کے مساوی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر مشق نمبر 3.1 کے سوال نمبر 1 میں دیا ہوا ہے کہ مثلث اے بی سی کا زاویہ اے سی ڈی خارجہ زاویہ ہے جس میں زاویہ بی کی پیمائش 40 درجہ، اے کی پیمائش 70 درجہ۔ تو زاویہ اے سی ڈی اس کی پیمائش ہمیں پتہ کرنی ہے، معلوم کرنی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اس کا ہم دیکھتے ہیں یہاں پر حل۔ آپ کو پتا ہے کہ زاویہ اے جمع زاویہ بی ان کا مجموعہ برابر رہے گا زاویہ اے سی ڈی کے۔ کیوں؟ یہ بعید داخلہ زاویے ہیں، خارجہ زاویہ کے بعید داخلہ زاویے ہیں، اس لیے۔ اب یہاں پر ہم ان کی قیمت رکھیں گے۔ زاویہ اے کی قیمت دی ہوئی ہے 70 درجہ، بی کی پیمائش دی ہوئی ہے 40 درجہ، برابر زاویہ اے سی ڈی۔ 70 اور 40 110 ہو گئے، اس لیے زاویہ اے سی ڈی برابر 110 درجہ۔ اس طرح سے ہمیں زاویہ اے سی ڈی اس کی پیمائش 110 درجہ حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 2 دیا ہوا ہے کہ مثلث پی کیو آر میں زاویہ پی برابر 70، کیو برابر 65 درجہ ہو تو زاویہ آر کی پیمائش معلوم کیجئے۔ اس کا ہم حل دیکھتے ہیں۔ یہاں پر زاویہ پی جمع زاویہ کیو جمع زاویہ آر ان کا مجموعہ رہے گا 180 درجہ۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ مثلث کے زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے؟ 180 ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر قیمتیں رکھیں گے۔ زاویہ پی کی پیمائش 70 درجہ جمع کیو کی پیمائش 65 درجہ جمع زاویہ آر ہمیں معلوم کرنا ہے برابر 180 درجہ۔ 70 اور 65 135 درجہ جمع زاویہ آر برابر 180۔ طرفین سے 135 تفریق کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا زاویہ آر برابر 180 مائنس 135۔ 180 میں سے 135 گئے، بچیں گا 45۔ اس طرح سے زاویہ آر کی پیمائش ہمیں حاصل ہوتی ہے 45 درجہ۔ تو اس طرح سے زاویہ آر کی پیمائش ہمیں 45 درجہ حاصل ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 3۔ مثلث کے زاویوں کی پیمائش x درجہ، x مائنس 20 درجہ اور x مائنس 40 درجہ ہو تو ہر زاویے کی پیمائش ہمیں معلوم کرنی ہے۔
تو یہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180 ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم حل کرتے ہیں۔ پہلا زاویہ x جمع دوسرا زاویہ x مائنس 20 جمع تیسرا زاویہ x مائنس 40 اور ان سب کا مجموعہ رہے گا 180 درجہ۔ کیوں؟ ہم کوس میں وجہ دیں گے مثلث کے زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ۔ اب ہم پہلی سٹیپ میں یہاں پر ان کا جو ہے بریکٹ کھولتے ہیں، تو بریکٹ کھولنے پر ہمیں ملے گا x جمع x مائنس 20 جمع x مائنس 40 برابر 180 درجہ۔ اب یہاں پر ایک x دوسرا x اور تیسرا x، اس طرح یہاں پر ہمیں سب x کی جمع کرنے پر ہمیں حاصل ہوا 3x اور یہ مائنس 20 اور مائنس 40 ویسا ہی برابر 180 درجہ۔ اس لیے 3x مائنس، اب یہاں پر دیکھیے مائنس مائنس پلس ہو گیا، دوسرا والا مائنس پلس ہو گیا، اس لیے 3x مائنس مائنس پلس 20 اور 40 60 برابر 180۔ طرفین سے 60 جمع کرنے پر، طرفین میں 60 جمع کرنے پر 3x برابر 180 جمع 60، اس طرح سے 3x برابر ہمیں 240 حاصل ہوا۔ طرفین کو 3 سے تقسیم کرنے پر x برابر 240 بٹے 3، 3 ایکا 3 اور 3 آٹھے 24 اور صفر ویسا کے ویسا۔ اس طرح سے ہمیں x کی قیمت 80 درجہ حاصل ہوئی۔ اب ہم یہاں پر دوسرا زاویہ جو ہے x مائنس 20 درجہ، اس کی قیمت حاصل کریں گے۔ x کی قیمت 80 ہمیں معلوم ہے، ہم نے وہ رکھا مائنس 20، 80 میں سے 20 گیا بچا 60، اس طرح سے 60 درجہ قیمت حاصل ہوئی۔ تیسرا زاویہ جس کی قیمت ہے x مائنس 40 درجہ، x کی قیمت رکھے 80 مائنس 40 بچیں گا 40، اس طرح سے تیسرا زاویہ ہمیں جو ہے وہ 40 درجے کا حاصل ہوا۔ اس طرح سے ہم نے مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائشیں معلوم کی۔ اس لیے مثلث کے زاویوں کی پیمائش بالترتیب 80 درجہ، 60 درجہ اور 40 درجہ ہیں۔